یہ 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، لیکن حکم آ گیا پیر و مرشد کی طرف سے تو سر تسلیم خم. حالانکہ میں نے بڑا کچھ عرض کیا، حضور یہ بھی کوتاہی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے. فرمانا کہ تو چل آپ ٹھیک ہوں گیا رہن گیا کوتاہیاں. 2005 کو سلسلہ شروع کیا، 2024 چل رہا ہے. یہ کم و بیش 19 سال بنتے ہیں، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان 19 سالوں میں آج تک کسی نے مجھے یہ پوچھا ہو کہ مصباحی صاحب جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو منہ کیوں نہیں میٹھا ہوتا ہے. پوچھا ہی نہیں، آج تک نہیں پوچھا کہ جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو سینے میں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے، جب میں ان کا ذکر سنتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کیوں نہیں بدلتی ہے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا. بلکہ میرے تو 19 بنتے ہیں نا. میرے دادا پیر و مرشد رومی عاصر غزالی دوراں نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ حضرت پہ کیفیت غالب رہی اور حضرت نے کم و بیش 100 سال اپنی مسند پہ گزار دیے بیٹھ کے. آپ باہر نہیں نکلے، لیکن اگر کوئی سیالکوٹ میں آپ کا جاننے والا ہوا تو آپ اسے پوچھ لیجئے گا کہ حکیم عبدالحی کیا تھے. حضرت کم و بیش 100 سال حضرت مسند پہ جلوہ گر رہے. اور جب تک جمعہ پڑھایا حضرت نے تو جمعے کے دن حضرت 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی. لوگ پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت کی گفتگو میں کمال یہ تھا کہ حضرت جب گفتگو کرتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے. اور میں اپنے حضرت صاحب کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں. لیکن ظاہر ہے جی، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کا ایک وقت ہے، اور پھر جب وقت پورا ہوتا ہے تو پھر لیکن حضرت کا وصال تو 2013 میں ہوا، لیکن آپ نے 2009 میں سکوت اختیار کر لیا، بولے نہیں. پھر حضرت 9 بھی چپ رہے، 10 بھی چپ رہے، 11 بھی، 12 بھی، اور 13 کو آپ کا وصال ہو گیا. لیکن یہ 9 سے لے کر جو 13 تھے نا، رہے چپ. لیکن میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے. رویا کرتے تھے، اور پتہ کیا فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے. پنجابی بولتے تھے. آپ کبھی یوٹیوب پہ بھی لکھیے گا حکیم عبدالحی ان سیالکوٹ. کچھ بیان ہمیں وہ میسر آئے تو ہم نے کچھ کوشش کر کے یوٹیوب پہ چڑھائے ہیں. تو پنجابی بولتے تھے، اردو نہیں بولتے تھے. اور فرمایا کرتے تھے سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگیا ہی نہیں ہے. کدی کسی نے رویا کرتے تھے کہ جڑا سودا اسی لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگی. اس لیے پتر میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ پاک لوگ ہیں، منگ لو سودا نہ کھلو. میں عرس پہ گیا ایک پہ، تو کوئی معروف نہ آستانہ تھا نہ وہ کوئی بزرگ معروف تھے. لیکن لازمی نہیں ہے کہ اگر معروف نہ ہو تو بزرگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو قرآن کریم نے بزرگ ہونے کا نصاب مقرر کیا ہے اس میں معروف ہونا تو ہے ہی نہیں. اس میں 2 ہی چیزیں ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ لازم نہیں ہے کہ جو مشہور نہیں ہے وہ بزرگ نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ 40,000 ولی تو اس امت میں ہر وقت ایسے ہیں جن کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم ولی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کچھ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے میں ولی ہوں، اور اس کو اتنا بھی پتہ ہے کہ ولایت میں میرا عہدہ کیا ہے، میری پوزیشن کیا ہے. لیکن 40,000 ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں ولی ہوں. اللہ نے ان کو چھپایا ہوا ہے لوگوں سے. تو ہم بیٹھے کمرے میں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار کوئی بزرگوں کی کوئی سوا عمری ہو یا کوئی لکھی گئی ان پہ کتاب تو دو، میں سرسری سی نظر ڈالتا ہوں، چلو کوئی بات ہو جائے گی دوران گفتگو ان کے لیے بھی، یا ویسے کو مجھے بات سنا دو. انہوں نے بات سنائی. میں کبھی میری بیٹری لو ہو نا، میں خود کو سنا کے چارج کر لیتا ہوں. بات اتنی مزیدار ہے. وہ کہنے لگے کہ حضرت جہاں بیعت تھی نا، تو حضرت اپنے آستانے میں یا اپنے پیر خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، بلکہ آخری صف میں بھی نہیں تھے. حضرت وہ خادم تھے. حضرت کبھی کوئی خدمت سر انجام دے دی، کبھی کوئی سر انجام. وہ ایک دن کہیں حضرت صاحب نے کوئی
خدمت ان کے ذمہ لگائی تو انہوں نے خدمت بڑے سونے طریقے سے کی حضرت. تو وہ حضرت گزرے تو پوچھا او بھئی یہ کس نے کیا ہے؟ تو سب نے کہا جی وہ سائیں اللہ دیتے نے کیتا ہے. کہا سائیں اللہ دیتے کو میرے کمرے میں بھیجو. موج میں تھا اللہ کا دوست, وہ بلا کے نا سائیں اللہ دیتے کو کہا بھئی بڑے راضی ہوئے ہیں, تو بڑا سونا کام کیتا ہے, چل پھر مانگا جو کچھ ساڑھے کو. قربان جاؤں جی سائیں اللہ دیتے پہ بھی کیا ذوق تھا سائیں اللہ دیتے کا بھی. وہ آگے سرچ کرنے لگے پیر جی کچھ نہیں چاہیے بس اللہ ہی چاہیے ہے. لیکن حضرت آج امت اس ذوق سے بلکہ میں نے بزرگ بیٹھے ہیں حضرت کو مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے, ہمارے اسٹیجوں پہ اللہ کا نام کوئی نہیں آیا حضرت. ذوق کہاں سے آئے حضرت؟ ہمارے اسٹیجوں پہ کوئی نہیں ہے. بس کوئی اسی شعر میں بس کو آگے اللہ کا نام تو لے لیا, باقی اگر کچھ اسپیشل لیا جائے تو میں نے 3 اگست 1984 2000 میں نے میٹرک کلیئر کیا, پھر میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا. اللہ نے سوچ بدل دی, سارا کچھ چھوڑا اور میں جامعہ نظامیہ آ گیا. پھر 2001 سے لے کر 2009 تک یہ سلسلہ میرا چلا ہے. لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے میں نے بھی اسکولنگ کی ہے, کالجوں میں رہا ہوں. مجھے خود یاد ہے حضرت اہل سنت کے جو اشتہار نکلتے تھے نا, اس پہ لکھا ہوتا تھا محفل حمد و نعت. لیکن پھر اسی 2000 تو بعد ماڈرن ہوئے اور حمد. لیکن چلو تم نے تو اپنی اسٹیجوں سے حمد نکال دی, لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن ہمارے محبوب کا جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کا نام ہی حمد والا جھنڈا ہے. ہم نے اسٹیجوں سے حمد, لیکن یاد رکھنا ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا جو جھنڈا ہے نا, اس کا جھنڈے کا نام کیا ہے؟ حمد والا جھنڈا. اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے واپس لے آؤ, یہ رنگ واپس لاؤ یار. تمہارے خیال میں رسول پاک بڑے خوش ہوتے ہیں تم سے جب تم حمد نہیں پڑھتے اور ڈائریکٹ ہی نعت پڑھتے ہو؟ کیا سمجھتے تم رسول پاک کو تمہارا یہ عمل پسند آتا ہے؟ یہ بس جہاں کوئی علمی ذوق ہے, باقی تو چپ بلی ہے. تو پھر پتر جب ہم نے اسٹیجوں سے قرآن غائب کر دیا تو پھر آپ کی زندگی میں قرآن کدھر سے آئے گا؟ یہ تو ہم نے پڑھ کے بتانا تھا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہ ہم نے پڑھ کے آپ کو بتانا تھا یاسین والقرآن الحکیم. یہ ہم نے آپ کو پڑھ کے بتانا تھا کہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ ہم نے آپ کو پڑھ کے بتانا تھا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس لیے پتر